یہ ہے وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گھما پھرا کر اپنے فرقے کا آدھا سچ بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو 0 سے 3 بر اعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے تھے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک میں انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت مسلمان 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر عثمان کے قاتلوں کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کی مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ اس کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چنیں گے، جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی پر گالم گلوچ کرواتے ہیں، اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلموں کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھالی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے، مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پہ بیعت لینا بھی شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام کے اندر ہوتا ہے، خلافت کے نظام کے اندر نہیں، کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ چنتے ہیں۔ لیکن اسی دوران حضرت حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے صرف 6 مہینے کے اندر زہر دے کے شہید کر دیا، کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اسی دوران اپنے ممبروں پہ حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور شب و شتم کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے، جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا۔ اور یوں تلوار کے زور پہ بیعت لے کر یزید شام کے مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور کے اندر کوئی کافر بھی یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا، جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعے کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کرتے اور شام کو ختم کرتے، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراً اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے تلوار کے زور پہ بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے انکار کر دیا، اور صرف حضرت حسن کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے، خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اب اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کے ساتھ یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہ وہاں کا جائزہ لے کر
آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مسلم بن عقیل حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو ہاشم اور جان نثاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے اس یزید پلید کی حکومت باقی نہ رہتی، اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور ابن سعد کو، جو کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی، کیونکہ اس کو ایک علاقے کی حکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا، جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا، اور قیامت تک اسلام کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھا نہیں ہوتی، اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اس لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ مگر کوفہ کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں۔ اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا، اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ جام دیکھ لیا حسین، بولو حسین آخر چپ کیوں ہو، جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری جھڑی ان کے گہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ یزید اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا، اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب سن کر مدینہ والوں کے تو دل جیسے پھٹ گئے۔ سب نے مدینہ میں زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور جب یزید نے یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا۔ اور پھر واقعہ ہررا ہوا جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائیداد، اس کی عزت اور اس کا مال لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تم جو چاہو کرو۔ جس کے بعد 1,000 صحابہ کی بیویاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئیں، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسے پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا۔ پھر یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے حضرت معاویہ نے جب خلافت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک خلیفہ بن گیا۔ یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹری سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری خلافت 30 سال باقی رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی۔
जो कि बनु उमैया और इसके बाद बनु अब्बास की थी। बनु उमैया ने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए खुद से तारीख पर पर्दा डाला, अपनी खुद की मनपसंद तारीख लिखवाई। लेकिन हमने तारीख को हदीस मुबारका या फिर कुरान से लेना है, ना किसी फिरके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद के शहीदों की कब्र पर जाकर एक मरतबा फिर नमाज जनाजा अदा की तो लोगों से अपने खुतबे के अंदर फरमाया, लोगों मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, बल्कि इस बात का डर है कि तुम पर दुनिया मुसल्लत हो जाएगी और इस दौलत को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से जंग करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक देने के लिए ओहद के शहीदों की कब्रों पर खुतबा इसलिए दिया था ताकि लोगों को ये सबक मिल सके कि इन्हीं में से वो लोग थे जिन्होंने माले गनीमत की लालच में आकर अपनी फतह को शिकस्त में बदल दिया था। लेकिन तुम लोग दुनियादारी की लालच में ऐसे मत करना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मरवान के कुछ लड़के अपने मेंबर पर उछलते कूदते दिखाए गए हैं। इस खुतबे के बाद सहाबा ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी अपनी वफात तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुरान करीम की सूरत तौबा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है, ए मोहम्मद तुम पर ईमान लाने वाले सब मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, इनमें भी दराजात हैं। एक है साबिकून अल अव्वलून जो आगे बढ़कर सबसे पहले ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया और हर लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, हर एक जंग में अपनी जानो माल के साथ शामिल हुए। इन्हें कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के लोग हैं आला दर्जे के मुनाफिक। एक साहबी और मुनाफिक, ऐसा भला कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया था कि मेरे साहबा के अंदर भी मुनाफिक हैं, मगर मैं उनके नाम बता के नहीं जा रहा ताकि ये राज ना खुल जाए। मगर हुज़ैफा बिन यमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम बता दिए ताकि खिलाफत के अंदर ये नाम शामिल ना किए जाएं। और तीसरी कैटेगरी के साहबी वो थे जो कभी अच्छे काम करते थे और कभी बुरे। और ये रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल सब सहाबा के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो सुलह हुदैबिया से पहले तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे, इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जान, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक बार अब्बू सुफियान अपने काफिले के साथ सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र 3 असहाबे रसूल पर पड़ी। हज़रत बिलाल जो कि हबशा यानी अफ्रीका से थे, सलमान फारसी जो कि ईरान से थे और शुहेब जो रोम के इलाके से थे। अपने काफिले पर सवार होकर अब्बू सुफियान ने इन तीनों को देखा और अपनी नज़र से इस तरह देखा कि इस्लाम लाने से पहले तो तुम हमारे गुलाम हुआ करते थे और आज इस्लाम लाने के बाद तुम्हें वो रुतबा मिल गया जो कि सरदारों को भी नहीं मिलता। उन्होंने ये सब मुंह से नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें ये सब कह रही थीं। इन तीनों ने जब अब्बू सुफियान की निगाहें देखी तो गुस्से में आकर कहा, सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से दुश्मन इस्लाम तेरी जान बच गई, वरना साहब रसूल की तलवार ने अभी तक दुश्मन इस्लाम से बदला नहीं लिया। इत्तेफाक से वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गुजर रहे थे। उन्होंने ये सारा मामला देखा तो इन तीनों साहबा से कहा, क्या तुम कुरैश के सरदार के बारे में ऐसी बातें करते हो? इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये तमाम वाक़िया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर तुमने इन तीनों का दिल दुखा दिया। और इसके बाद फरमाया, और अगर तुमने वाकई ऐसा किया है तो समझ लो कि तुमने अल्लाह का दिल दुखाया है। इसके बाद हज़रत अबू बकर दौड़ते हुए इन तीनों साहबा के पास गए और उनसे जाकर माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह आप पर रहम करे। ये सिर्फ एक हदीस मुबारका आपको बहुत कुछ समझा देगी। इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुम्मे के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपके बाल बिखरे हुए थे, आप अलैहिस्सलाम परेशानी की हालत में थे। मैं देखकर तड़प गया और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल आप इस हालत में क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक शीशी थी। इब्न अब्बास ने पूछा, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून करबला में जमा कर रहा हूँ। इब्न अब्बास कहते हैं, मैं घबरा कर उठ गया और दिन और तारीख नोट कर ली और इसी डेट के साथ ही ये खबर सुनने को मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया है। ये है वो असल इस्लामी तारीख जो सही हदीस और कुरान से साबित है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़कर गए थे। और अगर इन सब से भी किसी को हिदायत ना मिले और हकीकत का पता ना चले तो तब तो आसमान से फरिश्ते भी आकर इसको कायल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। हम किसी के जन्नत या जहन्नुम में होने का फैसला करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब मामला उनका और अल्लाह का है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम सही हदीस को और सच्चाई को दुनिया से छुपा नहीं सकते, और सच यही है जो आपने अब तक पूरी तारीख सुनकर जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 30 साल की थी,
جس میں 21 سال تک ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں تو وہ کسی قافلے کو لے کر شام گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں کافروں کی طرف سے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر شامل تھے۔ پھر ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی کے خلاف لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کا نظام سکون سے چلنے نہیں دیا۔ یہ ہے وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گھما پھرا کر اپنے فرقے کا آدھا سچ بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصیحت کر کے گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑ جانا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، لیکن امت نے اس کا بالکل الٹا کر کے دکھایا۔ سنیوں نے قرآن کو پکڑا اور اس کی تعویل کر کے مسلک، مسجد، فرقے بنائے، اور شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھ دیا۔ آج کے دور میں ماتم کے نام پر جو دین پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا؟ کیا یہ ایسی تعلیمات ہیں جو ہم کسی غیر مسلم کو دکھا کر اس کو اسلام سے متاثر کر سکیں؟ نہیں، یہ سراسر غلط اور گمراہ کن ہے۔ یہ اہل تشیع اصل میں آج وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو خود کو شیعان علی کہتے تھے، کیونکہ یہ خود بنو امیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دے کر۔ یاد کریں کہ یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یزیدیوں کا تھا۔ امام زین العابدین کی زندگی میں واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی تقریباً 40 سال تک وہ زندہ رہے، یعنی 40 مرتبہ تقریباً ان کی زندگی میں محرم آیا۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو گھوڑا نکالا؟ کیا انہوں نے ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا انہوں نے اپنے جسم پر زخم لگائے؟ اگر زین العابدین نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے لوگ محرم کے دنوں میں یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے زیادہ غم ہے؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔